تو وہ چائے لے کر آئی. میں نے کہا نا بالکل بھی نہیں پئیں گے. پھر پانی لے کر آئی تو میں نے کہا بالکل بھی نہیں پئیں گے. کہ مجھے معلوم ہے آپ نہیں پی رہے ہو لیکن اس میں پانی میں ہم نے کیا کیا. میں نے کہا تیرے ہاتھ کا گلاس ہے یا کتے کے ہاتھ کا گلاس ہے برابر دے دو. کہ تم بڑے بدتمیز ہو. میں نے کہا بدتمیز میں تم کو حقیقت سنا رہا ہوں جس کو تم کو پتہ چلے گا تو معلوم ہو جائے گا. تو واقعی کتا تمہارے مقابلے بہت اچھا ہے. وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے لیکن تم اس خالق اور مالک کے بھی بے وفا ہو. تم نہ نبی کے وفادار ہو نہ اللہ کے وفادار ہو. پھر وہ اپنی ساس کے اوصاف بیان کرنے لگی. میری ساس ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی. تو بولتے بولتے کہنے کہ اس نے زندگی بھر میں کبھی کسی کافر کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. میں نے اس کو ضرورت ہی نہیں تھی. کافر کو کافر کے ہاتھ کے پانی کی پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہنے کہ پھر تم آگے شدت پسند کرو. میں نے کہا تو یہ ایمان پسند ہی نہیں ہے. یہ جلال نہیں ہے ایمان کا تقاضا ہے. اور علامہ فرمایا کرتے ہیں جب تک یعنی وہ 8-10 یا دو تب تک مجھے چین نہیں آتا ہے. لیکن سے ماں بہن کی گالی نہیں ہے. سڑک چھاپ کی گالیاں نہیں ہے. مرزا قادری کتا کا زندگی کا حدیث کا حکم کا یہ والی گالی ہے. تو یہ بھی تو گالی ہے. کسی کو مرتد کہنا کسی کو زندگی کہنا وہ چھوٹی گالی ہے. مرزا قادیانی مرزا کے چہرے کو کہو تم مرزا قادیانی کو وہ زندگی کا مرتد خبیثہ کبھی نہیں کہے گا. زہر کا پیالہ پیے گا لیکن ہاں جو واقعی دل سے توبہ قبول کر لے گا وہ سب کچھ کہنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں کہے. حالانکہ ہم سے پوچھو جب ہم واقعی علامہ کشمیری تھے وہ چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے. فرماتے 6 مہینے تک اس فتنے کے بعد مجھے سکون نہیں آیا نیند نہیں آئی. 6 مہینے تک وہ جاگتے رہے اور حج پر جا رہے تھے. شاگرد حج پر جا رہے تھے. سارا پورا قافلہ تیار تھا لیکن بہاولپور کے اندر ایک مقدمہ آ گیا. یہ مقدمہ بہاولپور مکمل کتاب چھپ چکی ہے. وہاں سے کہ یہاں آ گیا کہ ہم تبھی جیت سکتے حج چھوڑ دیا ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور کتابیں اٹھا کر سیدھا پڑوس میں پہنچ گئے بہاولپور. کئی دن تک وہاں مقدمہ لڑتے رہے. بالآخر جیت کر واپس آ گئے. اس پورے مقدمے کا نام مقدمہ بہاولپور وہ چھپ کر آ گیا. حج چھوڑ دیا کہ نہیں پہلے ختم نبوت کا ہے. ایک اللہ والے تھے ان کا بیٹا بیمار تھا. جنازہ بالکل لگ یہ رہا تھا کہ انتقال ہو جائے گا. چھوڑا تھا باہر سے کسی کا ختم نبوت کا اجلاس ہونے لگا. وہاں رضائی آ رہی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ میرے بیٹے کا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور ختم نبوت کا کام کرنا یہ فرض عین ہے. لہٰذا اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو جنازہ پڑھا دینا دفن کر لینا میں جا رہا ہوں. بیوی آ گئی دوسرے رشتہ دار آ گئے کہاں جا رہے ہو مولانا بیٹا مرنے کے لیے تیار ہے. کہا ادھر ختم نبوت کا مسئلہ ہے ادھر میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. پہلے نبی کا دفاع کرنا ہے بعد میں بیٹے کا جنازہ پڑھانا ہے. جنازہ کوئی بھی پڑھا لے گا لیکن وہاں میری ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات بہت ہیں. ہمارے علماء کرام اس طرح کی قربانیاں دی ہیں. ختم نبوت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی چمکاتے ہیں آخرت بھی چمکاتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے. کرنے کے لیے کرنا چاہے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں. پہلے عرض کر دیا ہم ایسی پوزیشن میں ہم یہ سب نہیں کریں گے لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر قادیانی میرے ساتھ بیٹھا ہوگا ایک دم کھڑے ہوئے خبردار سانپ کے قریب تو میں بیٹھ سکتا ہوں مرزائی کے قریب نہیں بیٹھ سکتا. میں بچھو کو اپنے ہاتھ میں تو لے سکتا ہوں لیکن مرزائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا ہوں. جب ایمانی حرارت ایسی ہوتی ہے پھر بندہ یہ سب کرتا ہے اور جب ایمانی حس ماری جاتی ہے تو پھر بندہ سب کچھ کر دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کو مرزا قادیانی کی بکواس اور اس کے دعوے معلوم ہو جاتے ہیں پھر ان تمام چیزوں کو دنیا کو خیرابات کہہ دیتے ہیں. لیکن مرزا اور مرزائی کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کوئی بھی معاملات کرنا وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا اور جائز ہے بھی نہیں. اب میں یہی بات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس لیے تاکہ ہم مرزائیوں سے واقعی اتنی دور رہیں. اس لیے کہ مرزائی ہمارے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں ہماری مسجدوں میں اگر کتابیں رکھ کر جاتے ہیں ہمارے کتنے ساتھیوں سے ملتے ہیں اور کیا کہتے ہیں
ہم بڑے کیسا پیس جو کشمیر میں کہتا ہے ماز پیس، یہ چاہتے ہیں پوری دنیا کو ایسے پیس کر لینا، یا گرد پیس، اس کو پیس دینا ہے، پیس امن والا پیس ان کے یہاں نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے امن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ امن کی بات کریں گے، بڑے دہشت گرد ہیں، یہ جو اللہ پر الزام لگائے، جو نبی پر الزام لگے، وہ امن پسند ہے، وہ تو دنیا کا دہشت گرد انسان ہے، ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اسی لیے یہ چند عبارتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس نیت سے، اس نظریے سے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنے بڑے بدبخت ہیں، یہ مختلف عنوانات ہیں، الگ الگ حساب سے آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی بنتا تب بنتا ہے جب اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گی، ہر نبی کے بعد چونکہ حضرت جبریل آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، اگر کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ ہر نبی تو معجزہ لے کر آتا، بتاؤ تمہارے پاس کیا معجزہ ہے، یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو ختم نبوت کے بارے میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ کہہ رہا معجزہ، لیکن معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب نبی نہیں سکتے معجزہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بدبخت دیگر جگہوں پر کیا کہتا ہے، اور یہاں جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہاں پر کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے میرے پاس آئین آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا۔ اس جگہ آئین خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے، اور حقیقت الوحی دوسری جگہ ہے، وہاں کہتا ہے میرے پاس جبریل آیا، اس کا نام ٹیچی رکھا ہے، اور اس نے میرے اوپر وہی بھیجی اور وہی تھی I love you، یہ دوسری جگہ پر حقیقت الوحی تھی، یہ بھی حقیقت الوحی صفحہ 103 اصل روحانی خزائن نمبر 22 صفحہ 106، اور لکھنے والا مرزا غلام قادیانی، یہ روحانی خزائن 22 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ اول تو انشاءاللہ شک کسی کو نہیں ہے کہ یہ جو کچھ اس میں غلط ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ نے اپنی تسلی کے لیے یہی عبارتیں بھی بنوحان دیکھنی ہوگی تو انشاءاللہ میرے پاس آئیں گے، میں وہاں پر دکھاؤں گا، یہ وہاں کی فوٹو سٹیٹ وہاں سے اٹھا کر بنوحان جو لفظ وہاں ہے وہ یہاں کر لگے ہیں۔ خدا نے میرا نام نبی رکھا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کا نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بھی لکھا حقیقت الوحی صفحہ 387 اصل کتاب روحانی خزائن نمبر 22 صفحہ 507۔ آگے لکھتا ہے کہ بارش کی طرح وحی نازل ہوئی، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ اس کی تشریح کے لیے ذلی اور بروزی کے اعتبار سے یہ یہاں کریں، آگے چل کر اس نے کہا کہ کھلا میں نبی ہوں۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ ختم نبوت ایک باطل عقیدہ، اسلام شیطانی مذہب، یہ اس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں ہے، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں؟ لگتا ہے جو کچھ ہے قصے ہیں، اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اسی پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ نیچے اس نے لکھا دریچے شک، یعنی تو ہے اسی قابل۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اندھا رکھتا ہے، اور اندھا ہی مارتا ہے، اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔ زمینہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 184۔ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بس یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ کہتا کھلا ہے، مگر نبوت صرف آپ کے فیضان سے مل سکتی ہے، براہ راست نہیں مل سکتی. اور پہلے زمانے میں نبوت براہ راست مل سکتی تھی، کسی نبی کی اتباع سے نہیں مل سکتی تھی. حقیقت النبوہ حصہ اول صفحہ 228. سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشن گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی، تو میں اپنی نسبت نبی اور رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ ایک غلطی کا اضافہ یہ جو آخر میں پڑھتا ہوں یہ کتاب کا حوالہ ہوتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں. قادیان میں خدا. ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق. میں خود خدا ہوں. میں یعنی مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. استغفر اللہ. اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں. خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا. چونکہ میری تعلیم میں امر بھی اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. قرآن کی آیت کو کہتے ہیں یہ میرا الہام ہے. یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ اسے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں. یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. 40 نمبر 4. مرزا قادیانی کو دیکھنے کے لیے نبیوں کی خواہش. اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی. 40 نمبر 14 صفحہ 100. منم مسیح زما و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کی مجتبہ باشد. ترجمہ: میں مسیح زما ہوں، میں کلیم یعنی موسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبہ ہوں. انبیاء کرام کی تحقیق. میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ غرق نہ ہوتے. تسلیمہ حقیقت وہی حضرت یوسف پر فضیلت. بس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا. براہین احمدیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت. اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن شریف کی آیت اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونے پر اپنے تئیں بناؤ. 40 نمبر 3 صفحہ 38. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں. آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے. علیہ باللہ گویا یہودی حضرت عیسیٰ کو مارتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ آپ یعنی عیسیٰ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مرض کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے. حاشیہ جامعہ آتم. حضرت عیسیٰ کا کوئی معجزہ نہیں. عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم شراب پیتے تھے. یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے. علیہ باللہ. کشتی نوح حاشیہ صفحہ 73. حضرت حسین سے بڑھ کر اے عیسائی مشیریو اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے. اور ایک قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے. دافع البلا صفحہ 17. حضرت فاطمہ کی شرمناک توہین. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کا احتلام ہوا. جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا. پھر بعد فکر کرنے کے اور طبی طور پر اس مسئلے پر غور کرنے کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ احتلام 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک فطرتی، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ، اور تیسرا مرض کی وجہ سے. انبیاء کو فطرتی اور بیماری والا احتلام ہو سکتا ہے مگر شیطانی نہیں ہوتا. لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے. سیرت المہدی. ہے کہ کشف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت والا عمل کیا. یعنی جو میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات ہوتے ہیں وہ اللہ نے علیہ گورنمنٹ کا، اس لیے ان کے بارے میں اپنے اپنے خیالات دیتا رہتا تھا. بس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تعینات میں یگانہ ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچاوے. خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پہنچاوے اور تو ان میں ہو. بس اس گورنمنٹ کی خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر نہیں اور مثیل نہیں، اور عنقریب یہ گورنمنٹ جان لے گی اگر مردم شناسی کا اس میں مادہ. یہ بالکل سچ لکھا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں لکھا، اس لیے کہ انہی کا علیہ کا حق تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری بکواسیں اس نے لکھی ہیں. ایمان والا ان بکواس کو سن کر ہی ڈر جاتا ہے. لیکن بس آخر پر میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی عقائد اور اس طرح کے نظریات مرزا قادیانی میں صرف چند نہیں تھے بلکہ بے شمار جگہوں پر اس کی ساری 22 روحانی خزائن کی جتنی جلدیں سب اس بکواس سے بھری پڑی ہیں. چند نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے. ہمیں خود کوشش کرنی ہے، اپنی اولاد کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان سے بچا سکیں. چونکہ یہ جموں شہر کے اندر بلکہ ہماری جو نوجوان بچے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں وہاں پر ان کو پمفلیٹ دیے جاتے ہیں، کتابیں دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ جب بھی کبھی آپ انٹرنیٹ پر کوئی اسلامیات سرچ کریں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو حقیقی اسلام وہاں پر ملے گا، بلکہ مجھے اس کا لفظ نام یاد نہیں رہا. جب آپ اسلام سے اسلامی ترجمہ یا اسلامی قرآن جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے
تو سب سے پہلے مرزائیوں کا ترجمہ اوپر چڑھتا ہے. تو بندہ چونکہ عام طور پر ہوتا ہے نوجوانوں کو اسلامیات کی جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ پڑھوں, عالم کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے, تو وہ انٹرنیٹ سے کوشش کرتا ہے. ہرگز انٹرنیٹ کے دھوکے میں نہ آؤ, اپنے دوستوں کو بچاؤ, جو باتیں آپ کو ان میں سے یاد نہیں ہیں وہ ان کو بتاؤ کہ ایسے ایسے قادیانیوں کے نظریات ہیں. بلکہ بعض موقعوں پر دفتروں میں ہوتے ہیں, ہمارے آفسوں میں ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں. ان تمام سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے, خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی. یہ ساری بکواس سننے کے بعد اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی بھی مرزائی, کوئی بھی قادیانی آ جائے, اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے, ان سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے. الحمدللہ تالاب کٹیکا میں ہم نے شروع میں بالکل کوشش کی تھی, وہاں ان کے 4 ہوٹل تھے, 3 تو واپس آ گئے تھے الحمدللہ, ایک ابھی بھی ان کے پاس ہے لیکن وہ کبھی ادھر کبھی ادھر وہ ہاتھ نہیں آتا ہے. کئی مرتبہ میں نے اس سے ملاقات کرنی چاہیے, نثار اس کا نام ہے, بے نظیر لال اس کے ہوٹل کا نام ہے, کئی مرتبہ اس سے ملاقات کرنی چاہیے وہ, لیکن وہاں آتا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ کئی سارے واپس آ گئے اور انہوں نے توبہ کی ہے. ان میں سے ایک ہماری یہ ریاض بھائی ہیں, یہ یہاں پر موجود ہیں, یہ یہاں کے نہیں ہے, یہ تو کولگام کے ہیں, یہ بھی پہلے وہی تھے. الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت دی, توفیق دی, یہ واپس آ گئے ہیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے, 1-2 منٹ شاید ریاض بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہیں گے کس طریقے سے یہ آتے ہیں. جیسے کہ میں نے وہ دوسرے ریاض کا, وہ یہ ریاض نہیں, وہ دوسرے ریاض کے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں پر ان کے لیے لازم ہے کہ 1 روپے میں سے 54 قادیان کے لیے دینا لازم ہے اپنی تجارت میں سے. ہم تو الحمدللہ اپنے دین کے لیے مسجد ہے, مدرسہ ہے, غریب ہے, دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے باطل مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنی محنت کا خودو کرتے. ہمیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو باطل نظریات اور عقائد سے بچائے, ہم کو ایمان پر, اعمال پر, صحیح عقیدے پر موت تک قائم رکھے. جب مرنے کا وقت آ جائے تو ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہو, ندوۃ العلماء ہو, مظاہر العلوم ہو, اشاعت العلوم ہو, یا دیگر مکاتب فکر, یہ تو مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں. جتنے مکاتب فکر اب دنیا کے اندر ہیں, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, حتیٰ کہ شیعہ بھی, یہ سارے کے سارے ان کو کافر کہتے ہیں. رابطہ عالم اسلامی پوری دنیا کی ایک تنظیم ہے, اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, ان تمام کا متفقہ فتویٰ ہے. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں نا, یہ قبرستان کے لیے اوپر سے, تو روڈ سے جو ہی نکلیں گے تو وہاں پر ہم نے ایک بورڈ لگا کے رکھا ہے, اور رابطہ انہی کی تحریر ہے, وہ بس وہاں سے اٹھا کر ہم نے وہ وہاں پر چپکا دیا ہے. ان کو تو قبرستانوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے, بدرہ میں جھگڑے, ہر جگہ پر ان کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں, تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سب کسی کے نزدیک بھی یہ مسلمان نہیں ہیں, بلکہ ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. جموں سے 2-3 جا رہے تھے, الحمدللہ 3 سال میں کوشش کی, نہیں جا پائے, آخر پر دھوکے سے گئے تھے. دائیں بائیں کے لوگ تھے, دھوکے سے گئے تھے, بمبئی سے گئے تھے, لیکن جب تک وہاں اطلاع پہنچ گئی تب تک وہاں سے واپس آ گئے. اگر وہاں پر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی اور مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں, تو وہاں تو کوئی روح رعایت نہیں ہے, وہاں تو کچھ اور ہی حساب ہوگا ان کے ساتھ. لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. کبھی ان کی ٹی پارٹی میں خوشی اور غمی میں, حتیٰ کہ ہمارے اندر ایسے ساتھی ہے, ایک بندہ فون کر رہا تھا, لیکن ہاتھ پر مصاب ہے کہ قادیانی سے ہے. اب مجھے بتاؤ میں ہاتھ کو کیا کروں گا. میں نے کہا اس کو جیسے کتے کے جھوٹے کو صاف کرتے ہیں تو کیسے صاف, لیکن وہ تو میں نے کیا, مٹی سے دھویا, تو اسے صابن سے دھویا, اس سے ڈیٹول سے دھویا, لیکن ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا تیری کیا رائے, کٹوا دے دو ہاتھ اپنا. تو کہتے مجھے تو ڈر ایسے لگ رہا ہے. ایمان جب اندر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ اسی تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی واقعی میرا ہاتھ تیار ہو جائے, پاک ہوا یا نہیں ہو گیا. بار بار بندہ کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ لگوا لو, لیکن جب ایمانی حص نہیں ہوتی ہے, یہ بولیوں کے پھنڈے نہیں اس کے دے, یہ ثبوت حاضر آپ کو یہاں ملے گی نہیں, لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. دلی دیوبند سے ہو سکتا ہے مل جائے, دیوبند سے دلی سے مل جائے گی, یہاں نہیں ملے گی. یہ سب جمع ہے یہاں, اور تفصیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی میرے پاس یہ سارے حوالے, اصل کتاب
جو قادیان سے چھپی ہے وہاں سے وہ جو موجود ہے۔ قادیانی نہ ہو صحیح عقیدے والا ہو، لیکن اگر وہ قادیانوں سے ملتا جلتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی میل ملاپ نہیں رکھتے۔ قرآن نے نہیں کہا اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے ماموں ہوں، ان کے خالوں ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، قرآن نے کہا ایمان والا کبھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور نہیں رکھنا چاہیے۔ بالکل یہ تو قرآن کا ٹوٹل فیصلہ ہے۔ اگر تو تمہاری اولاد ہو، وہ مشہور واقعہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ کے اندر جب میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے ابا سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی طرف ایک مرتبہ بھی آگے ہوتا نا تیری تلوار کا گھر کاٹ دیتا، اس لیے کہ اس وقت اسلام کے دشمن کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ایمانی جذبہ یہ ہو، ہم وہ نہیں کر سکتے لیکن الگ کر سکتے، پتہ الگ ہو جاؤ، اور ایسے ہوئے الحمدللہ، باپ سے الگ ہوئے، ماں سے الگ ہوئے، الگ ہوتے رہے۔ ایسا ہمارا ایمانی جذبہ ایسا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جگہوں کے اندر قوم صاحب نے کیا، لیکن بات جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کسی کو کوئی سوال تو نہیں اسی سے متعلق؟ مفتی صاحب وہ آخری وقت جو تھا مرزا قادیانی کا، اس کے بارے میں بہت سے قصے بھی ہیں کہ مطلب تکلیف دار زندگی اس کی ہوئی اور موت جو ہے اس کی کوئی ایسی اس کو بیماری لگی تھی اس کی وجہ سے ہوئی تھی، مطلب یہ ہم نے سنا ہی ہے۔ ہاں یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہیضے کی بیماری ہوئی تھی اور ہیضے کی بیماری کی وجہ سے یہ مر گیا تھا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند میں جب لڑکے جاتے ہیں نا باتھ روم تو ان کو پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں قادیانی دفتر جا رہے ہیں، چونکہ بڑا کا وقت اسی مرض میں مرا تھا۔ اور پھر وہ کیا کہتا تھا، وہ مرا تھا لاہور میں، وہ کہتا تھا اس کو کہتا ہے ٹرین کو کہتا ہے یہ دجال ہے۔ تو جب لاہور سے اس کو یہاں امرتسر یہاں قادیان لایا گیا، ٹرین کے اندر ہلایا گیا، تو دجال کو دجال کے اندر ہلایا گیا، لیکن یہ ٹرین دجال نہیں تھی لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ دجال ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے یعنی ہنسی والے وہ چٹکلے دیکھیں گے نا، بہت عجیب و غریب بات ہے اس کی، پاگلوں کی طرح۔ خود سیرت المہدی جس کے بیٹے نے لکھی، بشیر الدین نے لکھی ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جیب کے اندر گڑ رکھا کرتا تھا اور ایک جیب کے اندر ڈھیلا رکھا کرتا تھا۔ ڈھیلا اس طرح کر جیسے آج کے زمانے کے اندر ٹشو رکھتے ہیں، تو کہتا ہوں کبھی کبھی میں گڑ کی جگہ ڈھیلا لے کر اسی کو جمانا شروع کر دیتا تھا، اتنا بیوقوف تھا یہ۔ اور بٹن اوپر کے نیچے کو اس طرح کی بہت ساری، یہ جو سنا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کو مزاحیہ انداز میں کہا ہے کہ یہ جو ہے قادیانی دفتر ہے، چونکہ ہیضے میں مارا تھا، تو ہیضے میں دونوں ہوتے ہیں، الٹیاں بھی ہوتی ہیں اور پاخانہ بھی ہوتا ہے، اور اسی مرض کے اندر 4 ماہ پر اس کو انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں وہ چیز کچھ ایک دو باتیں تائب کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مگر ٹائم کا بھی الحمدللہ رب العالمین وکفى والسلام علی عباد اللہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے علماء کرام کی محنت ہے۔ علماء کرام مجھ تک پہنچے، انہوں نے مجھے دین کی دعوت دی ہے، انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، ورنہ میں بھی اس طرح جاہل تھا، جس طرح مرزا قادیانی جاہل تھا ایسے ہی جاہل میں بھی تھا، تو میرا پورا خاندان ابھی قادیانی ہے۔ 22 سال ہو گئے مجھے اسلام میں، سب کچھ چھوڑنا پڑا، ماں باپ بھائی بہن، کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ مرزا قادیانی اتنا بڑا ذلیل اور بدبخت انسان ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بدبخت نے ایک جگہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی ہے، جو تاریخ الحشر اور نجاست کی جگہ ہے۔ اور دوسری جگہ لکھ رہا ہے مرزا قادیانی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مجھے خواب ہے، اس نے میری جان پر سر رکھا تھا۔ اور تیسری جگہ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، پھر میں حاملہ رہا، پھر خدا ہے۔
اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو بھی مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں جس نے میری تصدیق نہیں کی ہے وہ کنجرے کے اولاد ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے وہ لوگ حرام ہے۔ جب یہ ساری باتیں علماء کرام نے مجھے بتائی ہے، میرے تو زمین ہی کھسک گئی تھی، اور خاندان ہی قادیانی تھا، میرا ایک بھائی آج بھی قادیانی میں پڑھا رہا ہے، اور اتنے سارے ٹارچر میں مجھے کیا گیا تھا۔ آپ نے ایک بار اتنی سی بات بولی ہے، ایک بار بولنے نوز باللہ یہ بولتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے۔ وہ کس طرح بولتا ہے؟ کہتے ہیں مرزا قادیانی امام مہدی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی یہاں نہیں آئیں گے، وہ مدینے میں آئیں گے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے میں ہی امام مہدی ہوں، جو مجھے نہیں مانتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں امام مہدی مدینے میں آئیں گے، مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی جھوٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مرزا قادیانی میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اللہ کے نبی نے ہم جھوٹ بولا۔ اور مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین ما اشدہ الکفار، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور میں ہی محمد ہوں، اور میں امت محمدیہ کا روحانی باپ ہوں۔ پر حضرت عائشہ صدیقہ جو بھی ہمارے مائیں تھی ام المومنات، میں ان کا شوہر ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتے؟ میرے ہاتھوں میں میرے پاس ثبوت ہے، میرے ہاتھوں میں کروڑوں کے پیسے نوٹ کیے تھے، ایک بار بول دو نوز باللہ رسول اللہ سے جھوٹے، کیسے کہ جذباتی اس لیے ہوا ہوں، کبھی 3-4 سال سے یا جو بھی یہاں کام کر رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ہمارے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے ساتھ رہے کہ ہمارے 2-3 ساتھی ہیں، 2-3 ساتھیوں کی وجہ سے یہ فکر آ جاؤں گی، 2-3 ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قادیانی کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، پولیس سٹیشن میں، آپ کے گھر میں بھی پولیس میں ہوں گے، وہاں پولیس میں جا کر ان کو بولتے ہیں ہمارا پسلو سب سے بڑا ذلیل اور بدبخت انسان اگر ہے وہ مرزا قادیانی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جتنی نفرت مرزا قادیانی کے ساتھ کرو گے اتنا ہی حضور کا قرب حاصل ہوگا۔ کیا مجبوری تھی پھر مجھے ماں باپ کو چھوڑنا، کیا مجبوری تھی مجھے بھائی بہن کو چھوڑنا، کیا مجبوری تھی پھر مجھے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور ہماری مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر پھر ان کو اٹھا کے لے جاتے پھر قادیانی بناتے، اور بہت سارے ایسے واقعات میں نے خود دیکھے، اور وہی لڑکی آج کے دن نوز باللہ رسول ہم جھوٹے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کشمیر کے رہنے والے ہیں 5-6 گاؤں ہیں جو اس وقت پورے قادیانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ایک گاؤں اس کا نام ہے آسنور، ہو سکتا ہے یہاں بھی آ جائیں گے، اسے آپ کے پاس آپ یہاں رینٹ پہ دے رہے ہوں گے، کمرے وغیرہ دے رہے ہوں گے، ان کو کسی بھی صورت میں میں نام گنوں گا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک کا نام ہے آسنور، میرے گاؤں کا نام آسنور ہے، وہ پورا قادیانی ہے۔ دوسرے کا نام ہے کوئرل، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ پورا قادیانی ہے۔ تیسرے کا نام ہے رشی نگر، وہ بھی پورا قادیانی ہے۔ اور ایک ہے اس کا نام ناصر آباد، یہ نام آپ نے لکھ کے رکھنے ہیں، ناصر آباد، اس کے ساتھ اور ایک ساتھ اس کا نام ہے شرت، اور یہاں پونچھ رجوری میں بھی ہے، بہت سارے ہیں۔ اور پچھلے سال میرا ایک ساتھی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلام کرے، مجھے پتا چلا تھا یہ قادیانی کس طرح پھنساتے ہیں۔ یہاں پترا ہاسپٹل میں گئے تھے، ایک مسلمان کو خون کی ضرورت تھی، تو مجھے پتا چلا یہ وہاں قادیانی پہنچ گئے تھے خون دینے کے لیے، اور جس کو خون کی ضرورت تھی پھر ان کو برین واش کرتے ہیں، یہ جو مولوی ہیں دہشت گرد لوگ ہیں، یہ مولوی تمہارے جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح ہم آسمان پر اس طرح لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ جب ہمیں پتا چلا الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ کے فضل سے انہوں نے خون دیا، اور اس کے ذریعے سے ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں، آج یہ ارادہ کرو، یہ عہد کرو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نظرہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ دین کے خاطر انشاءاللہ جو بھی علماء کرام ہمیں فرمائیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بھائی کہ تمہارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اگر مولوی جھوٹ بولتے ہیں تو میں یہاں ہوتا اللہ کی قسم ان مولوی